بہت سارے غیر مسلموں کو غلط فہمی کہ جی مسلمان تھا کہتے پوری دنیا مسلمان ہے. نہیں، اسلام نے کہیں کوئی پابندی نہیں لگائی کہ ہر بندہ دین میں آ جائے. لیکن اللہ اکبر، ہم نبی علیہ السلام کی امت ہیں. یہ نہیں اسلام چاہتا. میں دو ٹوک لفظوں میں کہتا ہوں، قرآن نے بھی کہا ہے کہ کوئی دین میں زبردستی نہیں. بہت سارے غیر مسلموں کو غلط فہمی کہ جی مسلمان تھا کہتے پوری دنیا مسلمان ہے. نہیں، اسلام نے کہیں کوئی پابندی نہیں لگائی کہ ہر بندہ دین میں آ جائے. لیکن ہاں، اسلام یہ چاہتا ہے اپنے ماننے والوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلف وفاداری لینے والوں سے، اسلام آپ سے یہ چاہتا ہے، مسلمانوں سے یہ چاہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے کوئی غیر مسلم اسلام کو برا نہ کہے. کوئی غیر مسلم کی بیٹی یا ہماری بیٹی یہ نہ کہے کہ محمد شفیع اور وہ جنید روزانہ گلی کی نکڑ پہ کھڑے ہو کے اس وقت تک ہمیں دیکھتے رہتے ہیں جب تک ہم گلی کی نکڑ نہ پار کر لیں. کوئی بیٹی اگر یہ کہتی ہے تو پھر آپ مجرم ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، کیونکہ وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ دو لوگ کھڑے، وہ یہ کہتی مسلمانوں کے دو لڑکے وہاں پر کھڑے. اسلام یہ آپ سے چاہتا ہے. اسلام کی فوٹو دیکھی آپ نے؟ فوٹو دیکھی ہے اسلام کی بھائی آپ نے؟ ارے بولو ہاں یا نہ، فتویٰ تو آپ دے ہی دیتے ہو. اگر ہم جیسا کوئی کہہ دے گا فوٹو ہے تب بھی فتویٰ دے دو گے چائے کی دکان میں جا کے. اسلام کی کوئی فوٹو نہیں ہے. لیکن آپ کے موبائل میں جو آپ سیلفی کھینچتے ہیں اس کو غور سے دیکھیے. غیر مسلم دوستوں کے نزدیک وہ اسلام کی تصویر ہے. ہمارے غیر مسلم ہم وطن لوگوں کے نزدیک وہ اسلام کی تصویر ہے. اس تصویر کو دیکھ کے پوچھو نا کہ یہ تصویر ایماندار کی ہے یا بے ایمان کی ہے. یہ تصویر ایک صوفی آدمی کی ہے یا شرابی کی ہے. یہ تصویر ایک ٹھگ کی ہے یا بہت بڑے دیانتدار کی ہے. اس تصویر کو بار بار دیکھیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس تصویر میں کمی ہے تو اس کا سنگھار کیجئے. اس میں اگر ایمانداری کی کمی ہے تو ایمانداری کا رنگ پیدا کیجئے. اس میں شرم و حیا کی کمی ہے تو شرم و حیا کا رنگ اس میں پیدا کیجئے. اس کی زبان میں سختی ہے تو اس کی زبان میں نرمی پیدا کیجئے. اس کی آنکھوں کے اندر شرارت ہے تو اس کی آنکھوں کے اندر شرم و حیا پیدا کیجئے. اس تصویر کو دیکھیے، کیونکہ لوگ اسی تصویر کو دیکھ کے آپ کا اندازہ لگاتے ہیں. وہ مسجد میں نہیں جاتے، ان کو قرآن پڑھنے کوئی نہیں جاتا پڑھانے کے لیے، لیکن وہ مسلمانوں کو جانتے ہیں کیونکہ کچھ مسلمان ان کے ساتھ پڑھتے ہیں اسکول میں، کچھ مسلمان ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، کچھ مسلمانوں کے گھر میں وہ کام کرتے ہیں، کچھ مسلمان ان کے گھروں میں کام کرتے ہیں. اس لیے وہ اسلام کو، رسول اللہ کو ان مسلمانوں کی شکل سے دیکھتے ہیں. اب یہ فیصلہ آپ کر لیں کہ اسلام کی تصویر کو خوبصورت بنانا یا بدصورت بنانا ہے. آپ کر لیجئے یہ فیصلہ. یہ جو فتووں کا بازار گرم کیا ہوا ہے آپس میں، اس سے غیر مسلم متاثر ہونے والے نہیں ہیں. فتویٰ اپنے متعلق لو، اپنے متعلق. مولوی اتارنے کے لیے فتویٰ، صدر اتارنے کے لیے فتویٰ، فلاں کمیٹی، تو اپنے متعلق لو فتویٰ اپنے متعلق. کے مولانا صاحب سے پوچھو کہ میں یہ فلاں کام کرتا ہوں تو میرے متعلق نبی علیہ السلام کا کیا حکم ہے. آپ جائیں، آپ کے ہم وطن جتنے غیر مسلم دوست ہیں ان کے محلوں میں، رات کے پہلے پہر وہ سو رہے ہیں. میرے نبی نے کہا تھا پہلا پہر آ جائے بچوں کو اندر لے لو اور سو جاؤ اپنے بستروں پہ عشاء کی نماز پڑھ کے، کیونکہ فجر میں اٹھنا ہے اور اس کے بعد اللہ کی زمین پر رزق تلاش کرنے کے لیے نکل پڑنا ہے. اور ہم لوگ فجر پڑھ کے سوتے ہیں جب زوال کا وقت ہوتا ہے. زوال تو شاید تباہی کو کہتے ہیں. جب زوال کا وقت ہوتا ہے اس وقت بستر سے اٹھتے ہیں. اب جس قوم نے خود ہی طے کر لیا ہو کہ جس وقت رزق حاصل کرنا ہے، عزت حاصل کرنی ہے، برکت حاصل کرنی ہے، اس وقت ہم سوئیں گے، زوال کے وقت اٹھیں گے تو ان کو پھر آگے کون لے کے جائے گا میرے بھائی. ہمیں اپنی عادتیں نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کرنی کریں گے انشاءاللہ. اس میں پہلے لوگوں کو اب سدھارنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات اکثر کہتے تھے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ بھئی ہم لوگوں پہ جج نہیں لگے ہوئے. ابھی جتنی گفتگو ہوئی کسی خاص بندے کے متعلق نہیں ہے، سب کے لیے، میں بھی اس میں شامل ہوں. کیونکہ نبی علیہ السلام سب کے نبی، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہوئی، نبی علیہ السلام کائنات کے لیے رحمت ہے.
تو ہم لوگوں پہ جج تو نہیں لگے ہوئے کہ ہم شام کو چائے پیتے ہوئے، سگریٹ پیتے ہوئے، پان کھاتے ہوئے محلے کی نکڑ پہ، اما میاں وہ فلاں کی بیٹی کو پتا ہے تمہیں؟ اما میاں وہ فلاں کے بیٹے کو دیکھا؟ ارے نہیں میرے بھائی، قرآن نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں پھر ان عیبوں کو سپلائی کرتے ہیں آگے جا کے۔ آپ جج نہیں لگے ہوئے، آپ دوسرے کے مالک نہیں ہیں۔ اس کام کے لیے مسجد بنائی ہے، مسجد میں ان کو بٹھایا ہے مفتی صاحب کو، اور انہیں بھی اختیارات محدود دیے کہ مسجد میں جب کوئی آئے تو اس کو ٹوکنا نہیں، یہ مت کہنا ہفتے بعد آیا 15 دن بعد آیا، نہیں، تمہارے اختیارات محدود ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ تو نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ جمعے کے دن میں اپنا ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے پاس، اس ممبر پر کھڑے ہو جاؤ۔ کیا حکم دیا؟ یہ نہیں کہا ہمیں مولویوں کو کہ ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ کہنا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو۔ سارے مفتی بیٹھے ہیں، ذمہ داری سے کہتا ہوں جا کے پوچھئے گا۔ یہ حکم ہوا کہ جب تم کھڑے ہو جاؤ گے، جب پہلا خطبہ ہوگا تو پہلے خطبے میں تم کرنٹ افیئرز کی بات کرو گے، موجودہ حالات کی بات کرو گے، موجودہ پریشانیوں کی بات کرو گے، موجودہ دکھوں کی بات کرو گے، موجودہ جو مسلمانوں میں پریشانیاں، گندگی آ گئی اس کی بات کرو گے، سماجی ویوستھا میں جو کمی آئی اس کی بات کرو گے۔ پہلے خطبے میں تم ان کو بتاؤ گے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، تم کہاں جا رہے ہو۔ یہ ساری باتیں ان سے کرنی ہیں، اور نام نہیں لینا۔ تمہیں پتہ لگ جائے کہ فلاں نمازی شراب پی رہا ہے، تمہیں پتہ لگ جائے کہ فلاں زنا کے چکر میں، تمہیں پتہ لگ جائے کہ فلاں ناجائز عشق لڑا رہا ہے، اس کا نام نہیں لینا۔ جمعے میں ممبر پہ کھڑے ہو جانا اور اکیلے کو بتانا کہ میرے نبی علیہ السلام نے شراب پینے سے منع کیا، میرے آقا کا حکم ہے سود کھانے سے پیچھے ہٹ جاؤ، میرے نبی نے کہا دوسروں کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھنا، کہا یہاں کھڑے ہو جاؤ اور ان کو ایسی نصیحتیں کرو تاکہ جس کے دل میں جو بیماری ہے اس کو پتہ لگ جائے۔ پھر کہا جب دوسرے خطبے میں کھڑے ہو جائے گا اب بات کرنی ہے نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، صدقے کی، سب کی باتیں اب کرنی ہے۔ تو ہمیں پہلے کس بندے کو ٹھیک کرنا ہے بھائی؟ اب پہلے کیونکہ ہم کافی بلندی سے نیچے آئے ہیں نا جی، تو پہلے کس کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ؟ خود کو کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ایک سنت اپنانی بہت ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہم مثبت رہے۔ نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا بدگمانی کفر ہے، مطلب دوسرے کے متعلق خود ہی آپ نے خیال بنا لیا۔ ہم اپنے کے متعلق بدگمان، آپ اپنے دوستوں کے متعلق بدگمان، میاں بیوی بدگمان، باپ بیٹا بدگمان، پڑوسی بدگمان۔ اب کیا ہوا؟ بدگمانی کوئی چھوٹی بیماری تو نہیں ہے۔ بدگمانی جب بڑھی تو فاصلے بڑھ گئے، جب فاصلے بڑھ گئے تو نا اتفاقی پیدا ہوئی، جب نا اتفاقی پیدا ہوئی تو طاقت ٹوٹ گئی، صفوں میں انتشار آ گیا، اور جب صفوں میں انتشار آیا تو پھر عزت ہمارے پاس باقی نہیں رہی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی سوچ کو، اور سوچ کیسے ٹھیک ہوگی، برائیوں سے کیسے بچیں گے؟ پہلے نماز کو لازم پکڑ لیں۔ کیا کریں جی؟ نماز کو، کیونکہ ایک نماز ہی ہے جو آپ کی سوچ کو اچھا، کیونکہ نماز پڑھ کے جب آپ نکلو گے وہ یاد دلائے گی کہ یار تو نماز پڑھتا ہے، اب اس بیٹی کی طرف گندی نگاہ مت ڈال، یار تو نماز پڑھتا ہے اب غلط نہ تولنا، وہ یار تو نماز پڑھتا ہے اب نہیں، ابو کے آگے بدتمیزی نہیں کرنا۔ پہلے خود بدلنا ہے، بدلیں گے انشاءاللہ، دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے گی۔ دل تھوڑا بڑا کر لو، اس میں لوگوں کی غیبتیں، برائیاں، جو کوئی آپ کی برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس کو سر پہ نہیں رکھنا ہے، اس کو پیر کے نیچے رکھ کے اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو جانا ہے تاکہ آپ کا قد اور بڑا ہو جائے۔ بوجھ نہیں بنانا ہے، مخالفت کو، تنقید کو بوجھ نہیں بنانا ہے، اس کو پیر کے نیچے رکھنا ہے، اس کے اوپر کھڑے ہونا ہے۔ تو دعا کیجئے وقت۔ جو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔